4 دفعہ اس نے چکر لگائے اور حضرت صاحب نے ہر مرتبہ واپس کر دیا۔ تو پھر اس نے جل بھن کے کہا کہ کیا کرتے ہو، خود تو 2 کر رکھی ہے، میں نے پوچھ لیا ہے تو مجھے کہتے جاؤ۔ انہوں نے کہا جب ہی تو تجھے کہہ رہا ہوں، میری 2 بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، جائیداد بھی ہے، حالات بھی ہیں، پھر بھی میں انصاف نہیں کر سکتا۔ تو کیسے کرے گا انصاف؟ یہ کہنا آسان ہے، لیکن جو اسلام نے معیار مقرر کیا ہے وہ مشکل ہے، اور اس کے لیے جو شرائط پوری ہو جائے تو پھر ان کو اجازت ہے 4 کر سکتا۔ ایک بات تو یہ اس دور میں یہ تھا کہ ایک مرد نے 4 شادیاں کی، اس کے بعد وہ مر گیا، کچھ بچے تھے، اب جو بچے تھے ان کی ماں تو ہوئی ایک، باقی جو 3 تھی وہ سوتیلی بن گئی۔ اب جو سوتیلی بن گئیں وہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب آپ کا خاوند تو مر گیا، اب آپ جاؤ اس گھر سے، آپ گھر میں کیوں بیٹھے؟ تو قرآن کا پہلا حکم یہ ہوا کہ نہیں، وہ سوتیلی مائیں بھی تمہاری مائیں، ان کو کم سے کم 1 سال رہنے کی اجازت دو۔ اب ہمارے ہاں جو یہ ہے کہ جی طلاق دیا اور اس کے بعد کہا جاتا ہے جی بستر گول کرو، تو وہ باقی جو عدت کے دن کہاں گزارے؟ شرعی طور پر عدت کے دن گزارنے کے گھر میں رہے گی اور اس کا نان نفقہ خاوند دے گا۔ تا وقت ہے کہ اس کے قریبی اعزا و اقربا آ کر کہہ نہ دیں جی ٹھیک ہے آپ ہمارے پاس بھیجیں تو ہم خرچہ دیں گے۔ تو 1 سال کے لیے کہا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اب جتنی ازواج ہیں یعنی 4 ہیں زیادہ سے زیادہ، تو وہ تو باضابطہ وراثت میں حقدار ہے مرد کی۔ اب پہلے نہیں تھی نا، یہ اس دور کی بات ہے، اب وہ حقدار ہے۔ اور اس کا بالکل آسان طریقہ ہے کہ ایک کاغذ پر آپ نقشہ بنائیں اور کسی قاضی کے پاس لے جائیں۔ آج کل تو حکومت اسلامی نہیں ہے، کسی بڑے ادارے کے مفتی کے پاس لے جائیں، وہ باقاعدہ آپ سے پوچھے گا۔ پوچھنے کے بعد یہاں بھی ایک کمزوری ہے کہ ایک آدمی جاتا ہے صوفی صاحب تو اس کی بات مان لی جاتی ہے۔ حکم یہ ہے کہ مفتی صاحب بھی ذرا چیکنگ کریں نا کہ جتنی یہ جائیداد بتا رہا ہے اتنی ہی ہے یا زیادہ ہے۔ اس کے بعد وہ تقسیم شریعت کے مطابق کر دے گا اور یہ پیسے اس میں بانٹ لیں گے، جائیداد بھی بانٹ لیں گے۔ اگر پھر بھی آبجیکشن ہے تو بڑے مفتی کے پاس جا سکتا ہے، اگر پھر بھی ہے تو کسی عدالت میں جا کر رٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو 3.25 مہینے وہ، یعنی عام طلاق میں 4.25 مہینے جی۔ اب یہ جو تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں نا، اگر میڈیکلی طور پر، میں نے ابھی کہا ہے نا کہ وہ اگر میڈیکل یہ کہہ دے کہ اس کو مینسز نہیں آتے، اب یہ عمر اس کی زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی وضع حمل کی ہے یا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر وراثت تقسیم کریں یا اس کو فارغ کرنا چاہیں اور وہ عورت اپنی رضامندی اور خوشی سے کسی اور جگہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ یہ اس آیت میں یہی ہے، دیکھیے جی آیت نمبر 240، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں، بتا جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچہ دیا جائے، یہ خرچہ بھی دے گا، اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ یہ مسئلہ میں نے بتا دیا تھا میرے خیال میں گزشتہ درس میں کہ اگر مہر حق مہر متعین نہیں ہے، طلاق ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی نوبت آ گئی، اختلاف ہو گیا، تو پھر مستحب یہ ہے کہ 1 آدھ جوڑا دے، اگر 1 آدھ جوڑا دے گا۔ اور اگر اس کا حق مہر متعین ہو گیا تھا، پھر طلاق کی نوبت آ گئی،
تو پھر وہ جوڑا ایک دو جوڑے دینا ضروری ہے، پہلے میں ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، دوسرے میں ضروری ہے، یہ فرق ہے۔ تو اس طرح کا یہ بڑے اہم مسائل ہیں، گمبھیر مسائل ہیں۔ اب اس میں لکھا ہے کہ کنایا کیا ہے جی؟ کہ میں نے عورت کو طلاق دی ہے، ایک زبان سے، ایک ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب اس پر بحث ہے، اگر تو میکے گئی اور میری بات نہ مانی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، اور اگر تو باز نہ آئی تو یہ بٹے میں نے تیار کر رکھے ہیں، میں یہ پھینک دوں گا، یعنی طلاق دے دوں گا۔ تو جو جملہ اس نے استعمال کیا ہے، کس نے؟ خامد نے، اس جملے کا اعتبار کیا جائے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات عورتیں نئی جو شادی ہوتی ہے وہ کرنا نہیں چاہتی، وہ کسی اور سے ان کا لنک ہے، تو پھر وہ بہانے بنا کر کہتی ہے جی اس مرد نے تو مجھے طلاق دے دی، حالانکہ اس نے طلاق دی نہیں ہوتی۔ تو اگر دونوں فریق مفتی کے پاس جائیں گے، یعنی مرد بھی اور عورت بھی، تو معتبر بات جو ہے وہ مرد کی ہو۔ اگر وہ کہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور قیاس، کنایا، حالات سارے گواہی دیں کہ واقعی اس نے طلاق نہیں دی، وہ گواہی لے گا نا، تو پھر مرد کی بات مانی جائے گی۔ اور گھر سے نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، وہ اپنی مرضی سے جا سکتی ہے، جہاں چاہے نکاح کر لیں، آپ ان کو پابند نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہمارے خام خواہ دیہاتوں میں یہ ایک وبا ہے، رسم ہے، ریت ہے، بیماری ہے کہ طلاق بھی دے دیتے ہیں اور پھر پیچھے لگے رہتے ہیں یہ کہیں اور شادی نہ کرے، دوسرے رشتہ داروں کو مجبور کرتے ہیں کہ اس پر آپ زیادتی کریں، عورت کو پھر پریشان کرتے ہیں کہ وہ کہیں اور نہ جائے۔ یہ سارے کا سارا طریقہ غلط ہے۔ جب آپ نے چھوڑ دیا، شریعت کی طرف سے وہ آزاد ہو گئی، اب آپ اس کو پابند نہ کریں۔ یہی میں نے عرض کیا تھا کہ جو رسمیں ان کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ شاعر مشرق کہہ رہے ہیں نا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ایسی ریتیں اور رسمیں چلی ہوئی ہیں کہ آج تک وہ رسمیں اور ریتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ وٹا سٹا مستقل بیماری ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ ونی سنی، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ یہ قرآن مجید سے نکاح جو عورتوں کا کر دیا جاتا ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اور یہ پیٹ گھروڑی، ابھی وہ دنیا میں بچہ یا بچی آئی نہیں ہے، پہلے ہی اس کے معاملات طے کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا غلط ہے۔ ان کو اختیار ہے، اور یہ بھی سن لیجئے، اختیار ہے لڑکے یا لڑکی کو جب وہ بڑے بالغ ہو جائے کہ وہ انکار کر دیں شادی سے یا ہاں کر دیں، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ حکم یہی ہے شریعت کا کہ ایک مرتبہ پوچھا جائے بچی سے یا بچے سے۔ آگے دیکھیے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جو متعلقہ عورتیں ہیں یعنی طلاق یافتہ عورتیں ہیں، دستور کے مطابق ان کو نان نفقہ دیا جائے گا۔ متقی لوگوں پر یہ بھی حق ہے۔ اب یہ جو مذاق سا بنایا گیا ہے، اور ان مذاقوں میں سے ایک مذاق یہ بھی ہے کہ جلدی شادی کر دو، اس پر بھی آپ کبھی غور کریں۔ جو حکومت پاکستان نے موجودہ 18 سال عمر متعین کی ہے، اور لڑکی کی عمر 16 سال، اب میرے خیال میں اس کی بھی 18 سال ہو گئی ہے،
یا وہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ درست ہے عمر، شعور پختہ ہو جائے۔ یہ 8 9 سال والی ساری باتیں غلط ہیں، شعور پختہ ہو جائے۔ مولوی صاحبان بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا جی ایک مخالفت کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن اصول کے مطابق تو بات صحیح ہے۔ جب تک لڑکے یا لڑکی میں شعور نہ ہوا، آئندہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو 18 سال کا یہ مطلب ہے۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں مولوی حضرات، وہ ایمرجنسی حالات ہیں۔ جیسے ہمارا ملک جب تقسیم ہوا تو اس وقت جو حالات ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس وقت اس نے کسی کا نکاح، اپنی بچی کا نکاح جو ہے اپنے بھانجے سے بھتیجے سے کر دیا، درست ہے، ایمرجنسی ہے نا۔ اسی طریقے سے لڑکی والوں نے کر دیا کہ بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا تو یہ ہو جائے، وہ اور سچویشن اور ہے، یہ اور ہے۔ تو اس لیے جو یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اگر نکاح خواہ، ویسے یہ قانون بھی ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ نکاح خواہ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کی بچی کو اغوا کر کے لے آئے اور وہ پیسے لے کر نکاح پڑھا دے۔